اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں میں سخت اضطراب کیفیت ہوگی، بس وہ لوگ یعنی اہل معاشر کے کچھ نمائندے آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجیے کہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لیے لائق نہیں اور اس مرتبہ کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکے۔ بس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے شفاعت کا اپنا سوال رکھیں گے۔ وہ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں جنہوں نے اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارے کام کر سکیں۔ بس وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی وہی عرض ان کے سامنے رکھیں گے۔ وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید تمہیں تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی ضرورت کر سکیں۔ بس یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے۔ وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس کام کا اور اس مرتبہ کا نہیں، تم کو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، بس میں کہوں گا کہ میں اس کام کا ہوں اور یہ میرا ہی کام ہے، بس میں اپنے رب کریم بارگاہ خاص میں حاضر کی اجازت طلب کروں گا۔ مجھے اجازت دے دیجیے کہ میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تاریخیں اپنے ہم کے لیے الہام فرمائیں گے جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت میں انہیں الہامی محامل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ مسلم احمد کی ایک اور روایت سے معلوم ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتہ تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہو، تمہاری سنی جائے گی اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری مانی جائے گی۔ بس میں کہوں گا اے پروردگار میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمایا جائے اور اس کو بخش دیا جائے۔ بس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو۔ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں جو کہ دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹوں گا اور پھر انہی کی الہامی محامل کے ذریعے اس کی حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ بس میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ اور جن کے دل میں ایک ذرہ برابر یا فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دلوں میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لوں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کرم کی طرف پھر لوٹوں گا اور پھر ان کی الہامی محمد کے ذریعے اس حمد و ثنا کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا
بس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور جو کہنا ہو کہو تمہاری سنی جائے گی، اور جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ بس میں عرض کروں گا میرا میری امت بس مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر ایمان ہو ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی میں نکال لاؤں گا۔ اور اس کے بعد چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرم کی طرف لوٹوں گا اور ان کی انہی کے الہامی محمد کے ذریعے اس حمد کروں گا، پھر اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ بس مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ اور جو کہنا کہو تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا چاہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری سفارش مان جائے گی۔ بس میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار مجھے اجازت دیجیے ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام تمہارا نہیں ہے لیکن میری عزت و جلال اور میری عظمت و کبریائی کی قسم میں خود دوزخ سے ان کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس کی تھوڑی سی تشریح کیجیے، دیکھتے ہیں اگر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کا مطلب بظاہر یہ کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت توحید کو تو قبول کر لیا اور ایمان لیا، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اور اعمال کرنا چاہے تھے وہ انہوں نے بالکل نہیں کیے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجے کا کوئی بھی ایمان تو ہے لیکن نیک اعمال انہوں نے نہیں کیے۔ ایمان تو لایا امتی تو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پر انہوں نے کام نہیں کیے نیکی والے، جنت میں لے جانے والے کام نہیں کیے، وہ کام نہیں کیے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں وہ کام نہیں کیے۔ اس کے لیے بھی نکالنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہیں گے کہ ان کو بھی نکالو، تو اللہ فرمائیں گے نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کا اعمال کی بنا پر ہوگا اور ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کی جائے گی اور ہمارے اعمال دکھا کر ہی ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، یا تو جنتی ہوں گے یا تو جنتی ہوں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنی تمام اولادوں کو بھی نیکی کی طرف لگانے کی توفیق عطا فرما، تو لگا دے، آمین یا رب العالمین۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔